دمے کا مریض آدمی روزے کے دوران اگر انہیلر یا وینٹولین استعمال کرنا چاہتا ہے تو اگر اس نے استعمال کر لیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انہیلر وینٹولین استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے دمے کا مرض ہے تو دمے کے مرض میں مبتلا شخص انہیلر استعمال کرے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ تو ایسا آدمی جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو، انہیلر استعمال کرتا ہے روزے کے دوران، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ انہیلر کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا تب تک یہ روزہ چھوڑے رکھے گا، اور جب صحت مند ہو جائے گا تب روزہ رکھے گا۔ ورنہ روزے کی حالت میں اس نے انہیلر استعمال کیا، چونکہ وجہ یہ حضرات فقہا فرماتے ہیں اس میں دوائی ہوتی ہے، تو وہ پمپ کرنے سے وہ دوائی منہ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، اور پیٹ کے اندر دوائی چلے گی، روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا۔ تو جب تک یہ آدمی انہیلر کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا دمے کا مریض، تو روزہ چھوڑا رکھے گا، اور جب صحت مند ہو جائے گا روزوں کی قضا کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک اور مسئلہ، دن بڑے ہیں، گرمیوں کے دن بڑے دن، اب روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس ستاتی ہے، تو محض بڑے دن ہونے کی وجہ سے یہ آدمی روزہ نہیں رکھتا، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا ہے، تو یہ عمل اس کا جائز نہیں ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے کہ جو دائمی مریض ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو امید بھی نہیں ہے کہ میں صحت یاب ہوں گا، یا ایسا بوڑھا آدمی کہ جو بہت کمزور ہو چکا ہو، بہت بوڑھا ہو چکا ہو، شیخ فانی، تو ایسا شخص اگر فدیہ دینا چاہے تو جائز ہے اس کا فدیہ، روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے۔ اور جب اللہ کی شان یہ کہ اگر مریض دائمی مرض میں مبتلا شخص، اللہ کی شان کہ یہ صحت مند ہو گیا، تو اب اس کے لیے وہ فدیہ کا جو معاملہ تھا وہ فدیہ باطل ہو جائے گا۔ اب صحت مندی کے زمانے میں اس کو دوبارہ روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ سمجھے؟ اب تیسرا ایک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے، سنت تو یہی ہے کہ کھجور سے روزے کو افطار کیا جائے، روزہ افطار کھجور سے کیا جائے، میٹھی چیز سے کیا جائے، ورنہ جو چیز میسر ہو کی جائے۔ لیکن اگر ایک شخص نے، بیمار شخص نے دوائی سے روزہ افطار کیا تو جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس آدمی کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ بیمار آدمی دوائی سے روزہ افطار کرنا چاہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اس کا روزہ باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔